نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما. کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ. کس بات پہ الحمدللہ؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ پڑھنے کا موقع دیا الحمدللہ. اور ایک نیا دن عطا کیا الحمدللہ. الحمدللہ جس نے ہمیں عقل، سمجھ، صحت اور عافیت کا وقت عطا کیا. الحمدللہ جبکہ ہمیں بہت ساری بیماریوں سے بچایا، جبکہ بہت سے لوگ اس وقت ہسپتالوں میں ہیں. اللہ نے ہمیں آسانی کے ساتھ سانس عطا کیے، جبکہ بہت سے لوگ اس وقت آکسیجن کے ساتھ سانس لینے پر مجبور ہیں. الحمدللہ جس نے ہمیں علم کی مجالس میں بٹھایا، جبکہ بہت سے لوگ اس وقت برائیوں کی مجالس میں ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہر لمحے پہ، ہر نعمت پہ شکر واجب ہے. جی اپنی سیرت کا کچھ حال سنائیے تاکہ ہم بھی ایمان کو تازہ کر سکیں کہ آپ کی سیرت جو ہے وہ آپ ماشاءاللہ اس وقت قرآن، حدیث اور بہت سارے علوم کے ساتھ ہیں، تو آپ کی سیرت جو ہے وہ یقیناً اس قابل ہے کہ ہم اس سے سیکھ سکیں. جی کون شیئر کرے گا سیرت یا قرآن سے متعلق کوئی بات؟ جی کہ آپ کی سیرت میں کوئی ایسی تبدیلی جو آپ کو لگا کہ ہاں یہ بات ایسی ہے جو میں نے پہلے غور نہیں کی تھی، یا آپ نے کسی کو سکھایا، کسی کو بتایا، کچھ بھی آپ شیئر کر سکتے ہیں. کیونکہ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ یہ سوچا کریں کہ اگر اسی طرح میری سیرت پہ کتاب لکھی جائے تو وہ کیا میں چاہوں گی کہ لوگ اسے پڑھیں؟ کیا میں چاہوں گی کہ وہ لوگوں کے سامنے آئے؟ کیا وہ کتاب ایسی ہوگی کہ وہ دوسروں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہو؟ کیا ہوگا؟ تو اس لیے یہ سوچا کریں کہ میں جو بھی عمل کر رہی ہوں وہ کہیں نہ کہیں تو لکھا جا ہی رہا ہے نا، پرنٹ نہ بھی ہو لیکن ہمارے نامہ اعمال بھی جو ہے وہ ایک کتاب ہی کی شکل ہوتی ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ کتنی اچھی سیرت ہے جو سب کے سامنے بھی آ جائے تو لوگوں کے لیے کتنا بڑا رہنمائی کا ذریعہ ہے. اور ابھی تو یہ ایک کتاب ہے چھوٹی سی، بے شمار کتابیں لکھی گئی ہیں سیرت کے اوپر. اس میں تو بہت تھوڑے سے واقعات ہیں، بے شمار آپ کی زندگی کے ایسے واقعات ہیں کہ اگر وہ لوگوں کے سامنے آئے تو لوگوں نے اس سے ہدایت پائی. لہٰذا اپنے آپ کو ایسا بنائیں، ایسی سیرت ہو آپ کی کہ جب وہ لوگوں کے سامنے آ جائے تو ظاہر اور باطن ہدایت کا ذریعہ بنے کسی کے لیے. جی کون شیئر کرے گا؟ کیونکہ آپ کی ماشاءاللہ اچھا پریکٹیکل آپ بات شیئر کرتے ہیں. جی نصرت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. یہ سب سے پہلے میں مطلب کہ کسی سے بات نہیں سنتی تھی، جو کوئی مجھے کام کرتا تو میں ایک کام سے سنتی اور دوسرے سے نکال دیتی تھی، مطلب وہ کام نہیں کر پاتی تھی. لیکن جب سے میں نے یہ جوائن کیا کلاس، مطلب الہدا جوائن کیا، تو کوشش کرتی ہوں کہ ہر کسی کی بات ہی مانتی ہوں. اور اگر امی مجھے کوئی کام کہہ دیتی تو وہ بھی میں نہیں کر پاتی تھی. اب اس طرح ہے کہ میرے امی اکیلی ہوتی ہیں گھر میں، مطلب میں جب پڑھنے بیٹھ کرتی ہوں اور پھر سے اسکول میں چلی جاتی ہوں، تو سسٹر کی چھوٹی بیٹی ہے وہ بہت زیادہ مجھے تنگ کرتی ہے، کام نہیں کرنے دیتی. اب مجھے جو چھوٹی چھوٹی بریکس ملتی ہیں اندر ہوتی ہیں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ جا کے ان کی ہیلپ کرتی ہوں اور بانجی سے بھی اپنے پاس ہی رکھتی ہوں، مطلب پورا دن کھلا دیتی رہتی ہوں اس کے ساتھ. یہی کوشش ہوتی ہے کہ امی کو زیادہ نہ بولے. جی اور پھر اللہ میرے کام میں برکت ڈالتا ہے، مطلب میں لکھ ہی سکتی ہوں. پہلے میرا یہ ہوتا تھا کہ میں کوئی لکھ ہی نہیں پاتی تھی تفسیر کلاس میں، تو اب لکھ ہی لیتی ہوں ساتھ ساتھ. الحمدللہ کیونکہ آپ ہر چیز کے لیے پریکٹس نیڈڈ ہوتی ہے نا. اسی طرح گھر کے کام ہوں، نیکیاں ہوں، پڑھنا بھی ہو، لکھنا بھی ہو، پھر ساتھ گھر کی ذمہ داریاں بھی ہوں، یہ سب جب آپ جتنی پریکٹس کر کے جائیں گے اتنی آپ کی کیپیسٹی بڑی ہو جاتی ہے. تو بہت سارے لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ کام کر لیتے ہیں گھر کے اندر بھی باہر بھی سب کچھ. تو وجہ کیا ہوتی ہے؟
انہوں نے اس کو پریکٹس کر لیا ہوتا ہے کہ ایک وقت میں کئی کام کیسے کرنے چاہیے. تو اصل بات یہ کہ جب آپ کی نیکی کی نیت ہوگی تو انشاءاللہ آپ وہ نیکی کو پا بھی سکتے ہیں, کیونکہ وہ نظر چاہیے ہوتی ہے نا کہاں نیکی کرنی ہے. صباحت میم آپ نے ایک بات کہی تھی کہ اگر کسی مطلب ایک بچے پر زیادہ بھروسہ ہوتا ہے کہ اگر ہم اسے کوئی چیز نہیں دیں گے تو یہ وغیرہ نہیں کرے گا یا ایسے کوئی کام کریں گے تو یہ کر دے گا. تو میں نے ایک چیز نوٹ کی کہ ماما جو تھی وہ پہلے مجھے مطلب زیادہ کام کرتی تھی تو میں ایسے چاہتی تھی کہ مجھے ہی کیوں کہتے ہیں, دوسرے بھی تو ہے نا. تو لیکن اب میں جو چیز کل پرسوں سے نوٹ کیا تو میں کوشش کرتی ہوں کہ میں ہر کام کر دوں. بالکل, کیونکہ آپ دیکھیں کہ ہر گھر میں یہی ہوتا ہے کہ کسی ایک کی آوازیں زیادہ پڑتی ہیں. کوئی بار بیل بج جائے اسی کا نام آتا ہے, چلو دروازہ کھولو. کوئی اور کوئی کام پڑ جائے اسی کا نام زبان پہ آتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس شخص کو اعزاز دیا ہوتا ہے کہ ہر شخص اس پہ بھروسہ کرتا ہے کہ اگر میں نے اس کو کام کہا تو یہ آسانی سے کر لے گا, اس سے کہا تو یہ سستی کرے گا. تو جو جس کو زیادہ آوازیں پڑتی ہیں اس کا مطلب ہے اس کے حصے میں نیکیاں بھی زیادہ آتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا احسان ماننا چاہیے اگر ہمیں اللہ تعالیٰ یہ توفیق بھی دے دے کہ کوئی ہم پہ بھروسہ کرے, کوئی ہمیں کام کہے اور ہم اس قابل ہوں کہ ہم اس کی کوئی چھوٹی موٹی بھی ضرورت پوری کر سکیں. اس لیے ہمیشہ ایک تو یہ بھی ہے کہ کام کہتے ہوئے نرمی کا لہجہ اختیار کیا جائے تو لوگوں کے لیے کام آسان ہو جاتا ہے. تو جب بھی کسی کو کام کہیں تو سوالیہ انداز میں بات کرنا سیکھیں. جیسے آپ بچوں کو کہتے ہیں نا کہ کوئی میری بات نہیں سنتا, تو کیوں نہیں سنتا؟ کیونکہ ہم بعض دفعہ بڑے حاکمانہ سے انداز میں بات کرنے کے عادی ہوتے ہیں. اچھا کچھ لوگ بات ہی ایسے کرتے ہیں بہت ہارش ہو کے یا روکھے انداز میں یا آرڈر جاری کر کے, انہیں خود نہیں پتا ہوتا کہ وہ اس قسم کے ہیں. تو اپنے اپنے لہجوں کو بھی دیکھیں کہ ہم اگر کوئی بات کہتے ہیں کسی سے یا کوئی ہم سے کہتا ہے تو وہ کیسے بات کر رہا ہے. آپ ہمیشہ جب نرمی سے اور ایک سوالیہ انداز میں بات کریں گے تو کام آسان ہو جاتا ہے. مثلا اگر آپ کو یہ کہنا ہے یہ لائٹ بند کر دو یا یہ کہنا ہے کہ پانی لے آؤ, تو ایک طریقہ یہ ہے لائٹ بند کرو, دوسرا کیا کہے گا, جواب کیا ملے گا, خود کر لو. ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ اسی جملے کو یوں کہیں کیا آپ لائٹ بند کر سکتی ہیں, آپ ادھر سے گزر رہی ہیں تو کیا لائٹ بند کر سکتے ہیں, تو اس کا جواب کیا آئے گا, جی جی کیوں نہیں. تو اپنے لب و لہجے کو بھی دیکھیں, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت بڑا وصف یہ ہے کہ آپ لیڈر ہیں, نبی ہیں, متقی ہیں, دیندار ہیں, بڑے ہیں, آپ کا ایک مقام ہے, لوگ آپ کو اس مقام کو آپ کو دیتے بھی ہیں, لیکن آپ کبھی لوگوں پر اپنی بات کو ٹھونستے نہیں ہیں. آپ کبھی بھی ایسے حکم جاری کر کے بات نہیں کرتے. آپ کی ٹون کبھی ایسی نہیں ہوتی تھی جس میں آپ کسی کو یہ سمجھیں کہ شاید آپ ذلت سے بات کر رہے ہیں یا کسی کو کم تر سمجھ کے آپ آرڈر کر رہے ہیں. بلکہ آپ جتنی حدیثیں دیکھیں گے کہ آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ, حتیٰ کہ عمر میں چھوٹے بھی ہیں, حتیٰ کہ آپ کے خدمت گار ہیں جو اس میں کمی بیشی بھی کر رہے ہیں, لیکن آپ کا انداز, آپ کا اخلاق جو ہے وہ اتنا عمدہ ہے کہ ہر شخص آپ کے ساتھ رہنے اور کام کرنے, حتیٰ کہ اپنی کوتاہیوں کو دور کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے, کیونکہ آپ کی اصلاح کا طریقہ عمدہ ترین ہے. اللہ ہمیں یہ نصیب کرے, کیونکہ ہماری زبانیں بڑی سخت ہیں, ہمارے لہجے بڑے ترش ہیں, بڑے کڑوے سے ہوتے ہیں. جب ہم اس کو درست کریں گے انشاءاللہ سنت سمجھ کے, اللہ اس کے رسول کے اطاعت سمجھ کے, تب آپ دیکھیں کہ آپ کتنا بڑے چینج لا سکتے ہیں بطور دیندار ہونے کے. یہ صرف حدیثیں پڑھانے, تجویدی کلاسیں لینے سے نہیں ہوتا یہ کام, جب تک کہ انسان پریکٹیکلی اس اخلاق میں نہ ڈھل جائے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کے بھیجا گیا تھا. ہم بات کر رہے تھے کہ حج فرض ہو گیا اور اس کے بعد مختلف جو وفود تھے وہ آنے جانے لگے, کیونکہ پھر جب آپ دین سیکھنے سکھانے کا کام کرنے لگے اور بہت سارے لوگ جو تھے وہ مختلف مقاصد کے لیے آپ کے پاس آیا کرتے تھے. اسی میں ایک وقت جو آیا وہ سعد بن بکر کے رئیس دمام بن ثعلبہ کی آمد ہوتی ہے. یہ بادیہ یعنی جنگل کے رہنے والے تھے, اکھڑ مزاج تھے, 2 چوٹیاں رکھتے تھے. مدینہ پہنچے, مسجد نبی میں اپنی اونٹنی باندھی اور پھر کہا تم میں ابن عبد المطلب کون ہے؟ لوگوں نے بتایا تو وہ آپ کے قریب آئے اور کہا اے محمد, میں آپ سے پوچھوں گا اور پوچھنے میں آپ پر ذرا سختی کروں گا, مجھ پر اپنے جی میں خفا نہ ہوئیے گا. اب آپ انداز دیکھیں ذرا بات کا. آپ نے فرمایا جو چاہو سو پوچھو. سبحان اللہ, کیا عمدہ اخلاق ہے کہ آ کے کہہ رہا ہے کہ میں سختی سے بات کروں گا اور آپ نے ناراض نہیں ہونا ہے. تو کچھ لوگوں کا انداز ایسا ہوتا ہے. تو اس لیے کبھی بھی دین کا کام کرتے ہوئے یا ابلاغ دین کرتے ہوئے اگر کوئی شخص اس طرح سے بات کرے
بہت سوالات کرے، بہت کراس کوشچننگ کرے، تو اس کو یہ نہ سمجھیں کہ یہ شاید مجھے نیچا دکھانے کے لیے بات کر رہا ہے یا یہ جان بوجھ کے ایسے کر رہا ہے، اور پھر ہم کیا ہوتا ہے ذاتیات پہ آ جاتے ہیں. اب ذرا آپ یہ دیکھیں کہ یہ بات کیسے کر رہا ہے. آپ نے کھلا چھٹی دے دی، جو چاہے بات کرو، جیسے چاہے بات کرو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل مقصد یہ تھا کہ لوگ سوال پوچھیں اور سوال پوچھ کر دین کو سیکھیں. انہوں نے کہا ہمارے پاس آپ کا قاصد آیا ہے، اس نے بتایا کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. آپ نے فرمایا اس نے سچ کہا. اس نے پوچھا اچھا تو پھر آسمان کس نے پیدا کیے؟ آپ نے کہا اللہ نے. انہوں نے کہا اچھا تو زمین؟ آپ نے فرمایا اللہ نے. اس نے کہا اچھا یہ پہاڑ کس نے بنائے ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ نے. تو اس نے فرمایا تو اس ذات کی قسم جس نے آسمان پیدا کیے، زمین پیدا کی، ان پہاڑوں کو نصب کیا، کیا اللہ نے آپ کو رسول بنایا؟ آپ نے فرمایا ہاں. اس نے کہا آپ کے قاصد کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم پر دن رات میں 5 نمازیں فرض ہیں؟ آپ نے فرمایا اس نے سچ کہا. انہوں نے کہا تو اس ذات کی قسم جس نے آپ کو رسول بنایا کہ اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں. انہوں نے کہا آپ کے قاصد کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم پر ہمارے مالوں میں زکوٰۃ فرض ہے؟ آپ نے کہا اس نے سچ کہا. انہوں نے کہا تو اس ذات کی قسم جس نے آپ کو رسول بنایا ہے کہ اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ آپ نے کہا ہاں. اس نے کہا آپ کے قاصد کا یہ کہنا ہے کہ ہم پر سال میں رمضان کے روزے فرض ہیں؟ آپ نے کہا اس نے سچ کہا. انہوں نے کہا تو اس ذات کی قسم جس نے آپ کا رسول بنایا ہے کہ اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں. تو اس نے کہا تو اس ذات کی قسم جس نے آپ کو رسول بنایا ہے کہ اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں. پھر اس نے پیٹھ پھیری اور کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں اس پر نہ زیادتی کروں گا اور نہ ہی اس میں کمی کروں گا. آپ نے فرمایا اگر اس نے سچ کہا ہے تو یہ یقیناً جنت میں داخل ہوگا. یعنی اتنے سوال، اور آپ دیکھیں کہ سارے سوال کیا ہیں؟ بیسک سوال ہے. ہم سے کوئی ایسے سوال کرنے لگے تو ہم کہیں گے یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے کہ آسمان کس نے بنایا، پہاڑ کس نے بنائے؟ کس کو نہیں پتا کہ اللہ نے بنائے؟ ہم ایک دم چڑ جاتے ہیں، ہم ایک دم جو ہے وہ انسیکیور ہو جاتے ہیں کہ شاید کوئی خواہ میرا امتحان لے رہا ہے، شاید مجھے نا نیچا دکھانے کے لیے ایسی باتیں کر رہے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ آپ کتنے تحمل سے چھوٹے چھوٹے سوالوں کے بھی جواب دے رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اصل مقصد کیا ہے؟ اصل مقصد ہے دوسرے کو سیٹسفائی کر کے دین کی طرف لانا. اور اگر کیونکہ آپ ہیں نا ماشاءاللہ، آپ نے تو قرآن پڑھ لیے، آپ نے سیرہ پڑھ لی، تو آپ کی تو نالج ہو گئی. لیکن جو بیچارہ دوسرا شخص ہے جس نے نہ کبھی قرآن کا ترجمہ پڑھا، نہ کبھی سیرہ سے گزرا، آپ دیکھیں بعض دفعہ بڑے بنیادی سوال کر رہا ہوتا ہے اور آپ کو لگتا ہے کیا بے وقوفی کا سوال پوچھا ہے. تو اس صورت میں کبھی ایسا اظہار نہیں کرنا کہ جس سے دوسرے کو یہ اندازہ ہو کہ شاید آپ اسے ایسا سمجھ رہے ہیں. پھر لوگ کیا کرتے ہیں؟ پیچھے ہو جاتے ہیں. پھر وہ اس لیے نہیں، حتیٰ کہ آپ دیکھیں کہ کچھ خواتین کی بڑے ہونے تک تجوید ہی نہیں صحیح ہوتی. تجوید تو چھوڑیں، انہیں جوڑ ہی کرنے نہیں آتے، عربی صحیح نہیں پڑھتی، ان کا تلفظ ہی نہیں ہوتا قرآن پڑھنے کا. کبھی آپ ان سے سنیں تو وہ 4 لفظ نہیں صحیح پڑھ سکتی ہیں، آتا ہی نہیں. اور وہ پوری قرآن خانیوں میں بیٹھی سپارے پہ سپارے پڑھ رہی ہوتی ہیں. اور پھر آپ اگر ان کو کبھی سن لیں اور آپ ان کو یہ مشورہ دیں کہ میں آپ کو تجوید سکھا دیتی ہوں، میں آپ کو، وہ تو اتنا شرماتی ہیں اس بات پہ کہ لوگ کیا کہیں گے کہ اس عمر میں اس کو قرآن نہیں پڑھنا آتا. تو وجہ کیا ہے کہ ہمارے رویے ان کو اس طرف لے کر آتے ہیں، کیونکہ ہم رویہ ایسا شو کرتے ہیں کہ ہے اتنی بڑی ہو گئی ان کو قرآن نہیں پڑھنا آتا. تو اصل بات یہ ہے کہ کسی کو کہ نہیں دین آتا، چاہے وہ 60 سال کا 70 سال کا ہو گیا، اسے نہیں پتا، تو کبھی یہ کوشش نہ کریں کہ آپ کے انداز سے اسے شرمندگی محسوس ہونا شروع ہو جائے. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے سوالوں کے جواب دے کے کہا کہ جس کو دین پتا چل جائے اور اس میں نہ کمی کرے نہ زیادتی کرے، نہ ادھر نہ ادھر، تو پھر وہ جنت میں جا سکتا ہے کہ ایز اٹ از اسلام کو قبول کرے. تو یہ ہم سب کے لیے بھی سبق ہے کہ ہمیں پتا تو سب چل جاتا ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم معاشرے کے حساب سے چلنے لگتے ہیں، کہیں اپنی پسند کے حساب سے چلنے لگتے ہیں، کہیں کمی کر دیتے ہیں، کہیں بیشی کر دیتے ہیں. تو کیا جنت میں جا سکتے ہیں؟ کیونکہ ڈائریکشن آپ نے گوگل پہ، جیسے آپ میپ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، گوگل پہ جاتے ہیں جب راستے پہ لگا کے، تو رستہ کیا بتا رہا ہوتا ہے کہ دائیں مڑنا ہے، بائیں نہیں مڑنا. آپ بائیں مڑ جائیں تو کیا ہوگا؟ منزل تک پہنچ جائیں گے؟ نہیں پہنچ سکتے ہیں. پھر جب وہ مسلمان ہو کر اپنی قوم میں گئے تو اسے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس بات کا حکم دیا اور کس چیز سے روکا ہے. تو ان کی قوم میں کوئی مرد اور کوئی عورت ایسی نہیں تھی جو مسلمان نہ ہو گئی ہو. پھر انہوں نے مسجدیں بنائی اور نماز کے لیے اذان کہی، لہٰذا کوئی بھی آنے والا زمام بن ثعلبہ سے بہتر نہیں تھا، کیونکہ انہوں نے صرف یہ نہیں ہوا کہ خود سیکھا اور اپنی تربیت کی، بلکہ انہوں نے جا کر تمام مردوں اور عورتوں کو بھی اس کی تعلیم دی. اس سے کیا پتہ چلا
کہ ہر انسان پہ فرض ہے کہ جو کچھ وہ سیکھ رہا ہے وہ دوسروں تک پہنچائے، اپنے قوم سے، اپنے قبیلے تک، اپنے علاقے تک، اپنے گھر والوں تک اس بات کو ضرور پہنچائے، اور کبھی یہ سمجھ کے نہ پہنچائے کہ 100% لوگ آپ کی بات سنیں گے اور سارے کے سارے ایمان کے اعلیٰ درجے پہ فائز ہو جائیں گے کیونکہ وہ آپ بتانے والی ہیں، بلکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کام ہے، جس کو چاہے ہدایت دے اور جتنی چاہے دے اور جب چاہے دے۔ تو یہ بھی نہیں ہے کہ آپ نے بتایا تو اب بس ضرور سارے اگلے دن صبح کو سارے چینج ہوئے ہوئے ہوں، اور اگر نہیں ہوں گے تو ہم ناراض ہونے لگتے ہیں، ہم ایک دم انتقامی ہو جاتے ہیں، بس اب اس کو تو کبھی بتانا ہی نہیں ہے، میں نے اس کو بتایا تھا یہ نہیں مانا۔ ٹھیک ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ ایفرٹس دیکھیں کہ کتنے برسوں تک ہیں، پھر اسی طرح ہر نبی کی آپ ایفرٹ دیکھیں کہ کئی سالوں پر محیط ہے، کئی 100 سال بھی ہے، 900 سال پر بھی ہے کہ آپ بتا رہے ہیں اور لوگ نہیں سن رہے۔ تو آپ کا کام کیا ہے؟ وما علینا الا البلاغ، آپ صرف اپنا کام کریں، نتیجہ آپ سے نہیں مانگا گیا، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ کون سنتا ہے اور کون نہیں سنتا۔ بنو اسد بن خزیمہ کا وقت جو ہے یہ 9 ہجری کے شروع میں ان کے 10 آدمی آئے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ کے ساتھ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ ان لوگوں نے سلام کیا، پھر ان کے ترجمان نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہم نے شہادت دی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور آپ اس کے بندے اور رسول ہیں، اور اللہ کے رسول آپ نے ہمارے پاس کسی کو نہیں بھیجا، پھر بھی ہم نے آ کر اسلام قبول کر لیا، اور بنو فلاں کی طرح آپ سے لڑائی نہیں کی، ہمارے پیچھے جو لوگ ہیں ہم ان کے لیے پیغام صلح ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کر دی کہ وہ تم پر احسان جتاتے ہیں کہ مسلمان ہو گئے ہیں، تم کہو کہ مجھ پر اپنے اسلام لانے کا احسان نہ جتاؤ، بلکہ اللہ تم پر یہ احسان جتاتا ہے کہ اگر تم واقعی سچے ہو تو اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دے دی ہے۔ انہوں نے جاہلیت کے کچھ کاموں کے متعلق پوچھا، مثلا فالگیری کے لیے چڑیا بھگانا، کہانت کرنا اور کنکری مارنا، آپ نے ان سب باتوں سے منع کیا۔ تو گویا کہ انسان کو کوئی بھی دین کا کام کرتے ہوئے یا دین پڑھتے پڑھاتے ہوئے کبھی یہ احسان نہیں جتانا چاہیے کہ ہم کتنی محنت کرتے ہیں، ہم کتنی مشقت سے یہ کام کر رہے ہیں، بلکہ یہ اللہ کا احسان ہے جس نے ہمیں یہ موقع دے دیا، یہ اللہ کا احسان ہے جس نے ہمیں توفیق عنایت کر دی۔ تو اپنے اس تمام کام کے لیے عاجزی جتنا اختیار کریں گے اللہ تعالیٰ اس میں اتنی برکت عطا فرمائے گا۔ اسی طرح سے جب کوئی نیکی کرتے ہیں یا کوئی عبادت کرتے ہیں یا کرنے کا کام کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ جن کاموں سے منع کیا گیا ہے اس سے رکنا بھی تقوی میں شامل ہے۔ عموماً آپ دیکھیں کہ ہمارا تقوی کامل کیوں نہیں ہو پاتا، اس لیے کہ ہم نماز تو پڑھ لیتے ہیں، حج بھی کر لیتے ہیں، زکوٰۃ بھی دے دیتے ہیں، لیکن ہم اخلاق میں مار کھاتے ہیں، معاملات میں ہم ہار جاتے ہیں۔ تو وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہم جو کام منع کیا گیا ہے کہ یہ نہیں کرنا، غصہ نہیں کرنا، بد اخلاقی نہیں کرنی، جائیداد میں ڈنڈی نہیں مارنی، کاروبار میں ملاوٹ نہیں کرنی، تو یہ جو نہیں کرنے والے کام ہوتے ہیں ہم عموماً اس سے نہیں باز آتے۔ کرنے کے کام کریں گے، مثلا بہت بڑا کاروبار ہے، بہت سارے لوگوں کو کھانا کھلائیں گے، بہت سارا پیسے سے لوگوں کی مدد کریں گے، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ کاروبار میں ملاوٹ کر کے یہ سب کچھ اگر ہم کریں گے تو وہ کس حد تک قبول ہو سکے گا۔ تو اس لیے اپنی ذات میں بھی دیکھیں کہ کیا میں کرنے کے کام کے ساتھ ساتھ جو نہ کرنے والے کام ہیں وہ بھی رک رہی ہوں اس بات سے بھی۔ تو اس وقت نے چند دن ٹھہر کر فرائض سیکھے، پھر واپس ہوا، اسے تحائف سے بھی نوازا گیا، گویا کہ فرائض یا جتنے بھی احکامات ہیں دین کے وہ سیکھنے چاہیے، اس کی تربیت لینی چاہیے۔ یہ کہنا غلط ہے کہ ہم مسلمان ہیں ہمیں سب پتہ ہے، کہاں سے پتہ چل گیا ہمیں سب؟ جب تک کہ ہم سیکھیں نا، کوئی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی مسلمان گھرانے میں کوئی پیدا ہو اسے سب پتہ چل جائے۔ تو جیسے ہم باقی پروفیشن دنیا میں سیکھتے ہیں، ڈاکٹر بنتے ہیں، انجینئر بنتے ہیں، BA پاس کرتے ہیں تو اور سب کچھ علم حاصل کرنے کے بعد استاد کے ساتھ ماحول کے ساتھ کرتے ہیں، اسی طرح دین بھی اسی طرح استاد سے سیکھنا یا پڑھنا پڑھانا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم میں اور صحابہ کرام میں کیا فرق تھا کہ وہ اس علم کو سیکھنے اور اس پہ عمل کرنے کی وجہ سے رضی اللہ بن گئے تھے۔ ہم صرف یہ تمنا رکھتے ہیں کہ ہم ایسا بن جائیں، لیکن کیونکہ ہمارے پاس نہ علم ہوتا ہے، نہ ہم اس کو پریکٹس کرتے ہیں، نہ دوسروں تک پہنچاتے ہیں، نہ ماحول بناتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم جب عمل کی بات آتی ہے تو ہار جاتے ہیں۔ اسی طرح تجیب کا جو وقت تھا، تجیب قبیلہ کندہ کی ایک شاخ ہے، یہ لوگ اپنے قوم کے وہ صدقات جو ان کے فقراء سے بچ رہے تھے لے کر آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے سمجھ سے خوشی ہوئی اور آپ نے ان کا اعزاز اور اکرام کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ ہمارے پاس اس جیسا عرب کا کوئی وقت نہیں آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کا سینہ ایمان کے لیے کھول دیتا ہے۔ تو اسی لیے آپ دیکھیں کہ آپ نے یہ بات کیا کہی کہ جن لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ
پسند کرتے ہیں یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتے ہیں تو وہ لوگوں کے لیے سینہ اسلام کا کھل جاتا ہے. اور اس کی نشانی بھی حدیث میں جو بتائی گئی ہے کہ وہ موت کے آنے سے پہلے اس کی تیاری کیا کرتا ہے. اسی طرح سے اس کے اندر ایک خاص طرح کا تقویٰ وہ آ جاتا ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ ایک بصیرت رکھتا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جب شوق رکھتا ہے دین کو سمجھنے کا, دین کو پڑھنے کا, اور وہ جاننا چاہتا ہے کہ دین میں کیا ہے. لیکن جو شخص جس کا سینہ تنگ ہوتا ہے دین کے لیے, وہ بات ہی نہیں سننا چاہتا. آپ اس کے سامنے جب بات کریں دین کی تو وہ کہتا ہے بس نارمل نہ کرو, یہ بات نہ کیا کرو. تو کیوں؟ کیونکہ اسے گھٹن ہوتی ہے اس چیز سے. تو یہ بھی ہے, اسی لیے ہم دعا پڑھتے ہیں رب اشرح لی صدری, یا اللہ میرا سینہ کھول دے. کس چیز کے لیے کھول دے؟ اس میں ہر اس چیز کے لیے سوچ سکتے ہیں آپ کہ جس کے لیے آپ کا سینہ گھٹتا ہے. مثلاً کسی رشتہ دار سے رشتہ داری نبھاتے ہوئے سینہ گھٹتا ہے, مثلاً پڑھتے ہوئے سینہ گھٹتا ہے, یا آپ کو شوق ہی نہیں ہے دین کا, اس سے سینہ گھٹتا ہے. جو بھی چیز آپ کے ذہن میں آتی ہے اس سب کے لیے پڑھا جا سکتا ہے. یہ لوگ قرآن اور سنتوں کو پوچھتے اور سیکھتے رہے, سیکھتے رہے. پھر واپسی کا ارادہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں افضل ترین تحفے دیے اور پوچھا کہ کوئی آدمی باقی رہ گیا ہے. تو ایک شخص نے کہا کہ مجھے آپ میرے لیے بخشش کی دعا کر دیں اور مجھ پر اللہ رحم کرے اور میرے دل کو غنی کر دے. لہٰذا آپ نے ان کے لیے بھی دعا فرما دی. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اہل طائف کا وفد آتا ہے, عامر بن سعصہ کا وفد یہ بھی آتا ہے, بنو حنیفہ کا وفد آتا ہے. اسی طرح سے کئی ایسے وفود تھے جو آئے آپ کے پاس, اور ہر شخص نے آ کر اسلام کو سیکھا, اور اسلام سیکھنے کے بعد اپنے علاقے میں جا کے اس کو پریکٹس بھی کیا, یعنی وہاں جا کے ابلاغ دین کیا. اسی طرح جریر بن عبداللہ بجلی کی آمد ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جریر بن عبداللہ بجلی بھی تشریف لائے. یہ مشاہیر صحابہ میں سے تھے, مشہور صحابہ. ان کے قبیلے بجلیہ اور خصعم کا ایک بہت بڑا بت خانہ تھا جسے ذوالخلصہ کہتے تھے. وہ اس سے خانہ کعبہ کی ہمسری کیا کرتے تھے, یعنی خانہ کعبہ آپ کا ہے اور یہ ہمارا, ایک طرح سے برابری دیتے تھے. چنانچہ وہ کعبہ کو کعبہ شامیہ کہتے تھے اور اپنے بت خانے کو کعبہ یمینیہ کہا کرتے تھے. ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جریر بن عبداللہ سے فرمایا, کیا تم مجھے ذوالخلصہ سے راحت نہیں دو گے؟ انہوں نے شکوہ کیا کہ وہ گھوڑے پر برقرار نہیں رہ پاتے ہیں. آپ نے دستے مبارک سے ان کے سینے پر ضرب لگائی اور فرمایا, اللہم ثبتہ واجعلہ ہادیا مہدیا, اے اللہ انہیں ثابت قدم رکھ اور انہیں ہادی اور مہدی بنا دے. آپ ہائی لائٹ کر لیں اس دعا کو کہ آپ اپنے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں کہ اللہم ثبتنی واجعلنی ہادیا مہدیا, یا اللہ مجھے ثبات دے اور مجھے ہدایت پانے والوں اور ہدایت کے کام کرنے والوں میں شامل فرما. چنانچہ اس کے بعد وہ گھوڑے سے کبھی نہیں گرے. پھر وہ اپنی قوم احمس جو بجلیہ کی ایک شاخ ہے کہ 150 سواروں کے ساتھ ذوالخلصہ گئے اور اسے ویران کر دیا, جلا کر خارج شدہ اونٹ کی طرح چھوڑ دیا, اور ابو ارطاح کو اس کی بشارت دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا. آپ نے احمس کے گھوڑوں اور لوگوں کے لیے 5 بار برکت کی دعا کی. تو یہ اب آپ یہاں دیکھیں کہ جب انہوں نے ایک ڈیوٹی لگائی ان کی کہ کیا آپ جائیں گے کہ آپ ذوالخلصہ کو جو ہے وہ ختم کر دیں, تو انہوں نے اپنا ایکسکیوز پیش کیا کہ میں چلا تو جاؤں لیکن میں گھوڑے کی پیٹھ پر نہیں بیٹھ سکتا, میں اس کے اوپر نہیں جم سکتا. تو اب آپ نے یہ نہیں کیا کہ اچھا آپ سے کام نہیں ہوتا, چلے کوئی بات نہیں ہم کسی اور کو کام دے دیتے ہیں. اب نمبر ایک بات, جب آپ کبھی کسی کو کام دیں اور آپ ایک ایسی پوزیشن میں ہو جس میں آپ پہ اختیار ہے, تو اب دوسرے کو اتنا مارجن دیں کہ وہ اپنا ایکسکیوز آپ کے سامنے پیش کر سکے. اکثر لوگ جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ اس لیے کیونکہ ہم انہیں سچ بات کہنے کی اجازت نہیں دیتے. اگر وہ ہمیں سچ بات کہہ دیں تو ہم ناراض ہوتے ہیں, یا ہم ان پہ شک کرنے لگتے ہیں, یا ہم باتیں سنانے لگتے ہیں. اس لیے لوگ جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں. اب یہاں انہوں نے بالکل سچ بات بتا دی کہ میرا یہ مسئلہ ہے. اب عموماً آپ دیکھیں لوگ اپنے مسئلے شیئر ہی نہیں کرتے اپنے باس سے یا اپنے کسی لیڈر سے. کیوں؟ کیونکہ وہ یقین ہی نہیں کرتے, یا وہ اس کو اہمیت نہیں دیتے, یا اس کا حل نہیں نکالتے. اب یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حل نکالا, آپ نے شخص کو تبدیل نہیں کیا. اور پھر آپ دیکھیں کہ جگہ جگہ پہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے لیے دعائیں کرتے نظر آ رہے ہیں, ان کو اہمیت دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آپ کے ساتھی کس طرح آپ پر جان چھڑکتے تھے, کس طرح سے آپ کی محبت ان کے دل میں تھی. اب یہاں پر آپ نے جو دعا دی, کیا ساری زندگی جو انہوں نے نیکیاں کی ہوں گی پھر اس گھوڑے پر بیٹھ کے جو جہاد اور کیا ہوگا, کام کیے ہوں گے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں ان کی نیکیوں کا کوئی اثر نہیں آیا ہوگا.
تو جب آپ کسی کو کسی کام کے قابل بنا دیتے ہیں، اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اس کو محبت سے سکھاتے ہیں، تو آپ وہ جتنی نیکیاں زندگی میں کرتا ہے وہ سب میں آپ کا حصہ بھی شامل ہو جاتا ہے۔ اس لیے اپنے ارد گرد دیکھیں کون سے ایسے لوگ ہیں جن میں کوئی کمزوری پائی جاتی ہے، کوئی ایسا کمی بیشی پائی جاتی ہے جس میں آپ ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں، چاہے دعا کے ذریعے سے، چاہے کسی تربیت کے ذریعے سے، یا کسی اور طرح سے سکھانے کے ذریعے سے، کیونکہ سکھانے میں محنت لگتی ہے، اس لیے اکثر لوگ لوگوں کی تربیت کرنے سے بھاگتے ہیں، اعتراض کرتے رہتے ہیں، اس کو یہ بھی نہیں آتا، اس فلاں یوں کرتا ہے، وہ سست ہے، وہ ایسا ہے۔ لیکن کوئی آپ سے پوچھے کہ اللہ نے اگر آپ کو سست نہیں بنایا، اللہ نے آپ کو علم سکھا دیا ہے، تو کیوں نہیں آپ ان کی مدد کرتے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر اتنا ظرف بھی نہیں ہوتا اور اتنا صبر بھی نہیں ہوتا، کیونکہ کسی کی تربیت پہ وقت لگتا ہے، کسی کی تربیت پہ آپ کو محنت لگتی ہے، لیکن یہ محنت جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دیکھتے ہیں تو آپ نے ہر انسان پہ محنت کی، ہر انسان کو کام کے قابل بنانے کی کوشش کی۔ اسی طرح حجۃ الوداع کا موقع آتا ہے جو کہ 10 ہجری میں ہے، جب جزیرۃ العرب میں دعوت کی تبلیغ مکمل ہو گئی اور اللہ نے اہل ایمان کی ایک ایسی جماعت پیدا فرما دی جو دعوت کی حفاظت کی ضامن اور اسے زمین کے کونے کونے تک پہنچانے کی کفیل تھی، تو اللہ نے چاہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انتقال سے پہلے ان کی جوہد بہم کا ثمرہ بھی دکھلا دیا جائے۔ لہٰذا آپ کو ذی الحج 10 ہجری میں اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کے حج سے مشرف فرمایا۔ آپ نے حج کا ارادہ فرمایا تو لوگوں میں اس کا اعلان کر دیا، چنانچہ مدینے میں بہت سے لوگ جمع ہو گئے۔ ہفتے کے دن جبکہ ذی قعدہ گزرنے میں 5 دن باقی تھے، یعنی 26 ذی قعدہ کو آپ نے بالوں میں کنگھی کی، تیل لگایا، تہمت باندھا، چادر اوڑھی اور ظہر کی نماز کے بعد مدینے سے چل پڑے اور عصر پڑنے سے پہلے ذوالحلیفہ پہنچ گئے۔ وہاں پہنچ کر 2 رکعت نماز عصر پڑھی، پھر وہیں رات گزاری۔ صبح ہوئی تو آپ نے فرمایا، آج رات میرے رب کی طرف سے ایک آنے والا آیا اور اس نے کہا، اس مبارک وادی میں نماز پڑھو اور کہو کہ عمرہ حج میں شامل ہے۔ یہ در حقیقت حج میں عمرے کی اباحت یعنی اجازت تھی، جسے اہل جاہلیت انتہائی برا سمجھتے تھے، یعنی وہ اکٹھا عمرے اور حج پر جانے کو اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے تمام جو جاہلیت کے رسم و رواج تھے یا ان کی جو تھنکنگ تھیں یا خیالات تھے ان کی بھی اصلاح فرمائی، لہٰذا آپ نے عمرے اور حج کا احرام باندھا۔ پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر سے پہلے غسل کیا، سر اور بدن پر خوشبو لگائی جس میں مشک بھی تھی، اور پھر تہبند باندھا۔ اب آپ نے یہاں نوٹ کرتے جائیں کیونکہ یہاں پر جو احرام باندھا جاتا ہے اس کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ جب آپ عمرے یا حج پر جاتے ہیں تو آپ نے بدن پر خوشبو لگائی کیونکہ احرام پر خوشبو لگانا منع ہے، پھر تہبند باندھا، چادر اوڑھی، پھر 2 رکعت ظہر کی نماز پڑھی اور مصلی پر ہی حج اور عمرے کا احرام باندھا اور دونوں میں قران کیا، یعنی ایک ہی احرام سے عمرہ بھی کرنا اور حج بھی کرنا، یعنی بغیر کھولے، کیونکہ جیسے جو لوگ یہاں سے جاتے ہیں اور کچھ دن پہلے جاتے ہیں تو یہاں سے احرام باندھ کر جاتے ہیں اور وہاں عمرہ کرتے ہیں، پھر احرام کھول دیتے ہیں، پھر جب حج کا موسم آتا ہے تو پھر دوبارہ سے حج کا احرام باندھتے ہیں اور پھر حج کرتے ہیں۔ لیکن جیسے وہاں پر بہت سارے لوگ لوکلز ہوتے ہیں جو آتے ہی صرف اس وقت ہیں کہ جب حج شروع ہو رہا ہوتا ہے تو وہ اسی وقت بس عمرہ کر کے حج کے لیے نکل جاتے ہیں ایک ہی احرام کے اندر بغیر کھولے۔ پھر آپ نے فرمایا، اللہم لبیک بعمرۃ وحجہ، اے اللہ عمرے اور حج کے لیے حاضر ہوں۔ اس کے بعد آپ نے لبیک پکاری، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، کیونکہ جب آپ احرام باندھ لیں تو آپ کا سب سے جو زیادہ پکارنے والا کلمہ ہوتا ہے وہ یہی لبیک ہوتی ہے، چاہے آپ چل رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، تو اب آپ احرام کے بعد جو ہے اسی کلمے کو کہیں گے۔ پھر مصلی سے اٹھ کر آپ اونٹنی پر سوار ہوئے اور پھر لبیک پکاری، جب اونٹنی آپ کو لے کر میدان میں چل پڑی تو آپ نے پھر لبیک کہی۔ نماز کے بعد ذوالحلیفہ ہی میں آپ نے ہدی قربانی کے جانوروں کے کوہان چیرے اور انہیں قلادے پہنائے، اس کے بعد اپنا سفر جاری رکھا۔ ہفتے بھر کے بعد مکے کے قریب پہنچے تو ذی طویٰ میں رات گزاری اور وہیں فجر پڑھ کر غسل فرمایا، پھر مسجد حرام میں داخل ہوئے۔ یہ اتوار ذی الحجہ کی صبح تھی، آپ نے بیت اللہ کا طواف کیا اور صفا اور مروہ کی سعی کی، کیونکہ یہ تمام جو چیزیں ہیں سعی کرنا، طواف کرنا، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ احرام اس میں عمرے میں اور حج کا حصہ ہیں، کیونکہ جتنے اس کے ارکان ہیں وہ سب باری باری کرنے ہوتے ہیں۔ آپ ہدی کا قربانی کا جانور ساتھ لائے تھے، چنانچہ جو بھی اپنے ساتھ ہدی کیا ہوتا ہے؟ قربانی کے جانور، جو بھی اپنے ساتھ قربانی کا جانور لایا تھا آپ نے اسے حکم دیا کہ اپنا احرام برقرار رکھے۔ البتہ جو لوگ ہدی نہیں لائے تھے انہیں حکم دیا کہ طواف اور سعی کے بعد وہ سر منڈوا لیں اور احرام کھول دیں اور اپنے اس عمل کو عمرہ قرار دے لیں، خواہ انہوں نے حج کی نیت سے احرام باندھا ہو یا عمرے کی نیت سے یا دونوں کی نیت سے۔
پھر اسی طرح سے آپ 8 ذی الحج تربیہ کے دن منا تشریف لے گئے. جو لوگ احرام کھول چکے تھے وہ بھی حج کا احرام باندھ کر منا چلے گئے. اب ہوتا کیا ہے کہ آپ مکہ کے اندر ہوتے ہیں، لیکن جب حج شروع ہو جاتا ہے تو منا کی وادی میں جایا جاتا ہے. منا کی وادی آپ دیکھیں گے کہ ٹی وی پر بھی دکھا رہے ہوتے ہیں، جیسے عرفات کا میدان دکھا رہے ہوتے ہیں. اسی طرح بڑا سا ایک میدان ہے جس کے اندر خیمے ہی خیمے لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہاں پر منا ہے. کہنے کو جب ہم حج کی بات کرتے ہیں تو ہماری نعتوں میں آتا ہے یا حمد وغیرہ میں آپ کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں مکہ بلا لے. تو اصل میں آپ جب دیکھیں تو جب حج شروع ہوتا ہے تو آپ اصل مکہ سے نکل جاتے ہیں، بلکہ آپ کا سارا سفر جو ہے وہ میدانوں ہی میدانوں میں ہوتا ہے. کبھی آپ منا میں، کبھی مزدلفہ میں، کبھی آپ عرفات میں ہوتے ہیں. وہاں آپ نے ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی نمازیں پڑھیں اور 4 رکعت والی نمازیں قصر کر کے 2 رکعت پڑھیں. اب ذرا آپ ہائی لائٹ کرتے جائیں اور یہ سوچیں کہ انشاءاللہ مجھے جانا ہے تو مجھے کیسے کرنا ہوگا. وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ اکثر جھگڑے چل رہے ہوتے ہیں کہ کوئی کہتا ہے یہاں قصر پڑھی جائے گی، کوئی کہتا ہے نہیں جی پوری نمازیں پڑھی جائیں گی کیونکہ ہم تو حاجی لوگ ہیں تو ہم تو پوری پڑھیں گے. تو یہ یاد رکھیں کہ سنت طریقہ کیا ہے کہ آپ نے قصر نماز پڑھی تھی اور آپ نے ظہر، عصر، مغرب، عشاء میں 2 رکعتیں پڑھی، اور جو 3 رکعت ہوتی ہے وہ تو 3 ہی ہوتی ہے. پھر سورج طلوع ہونے کے بعد منا سے چل پڑے اور عرفات تشریف لائے. وہاں وادی نمرہ میں آپ کے لیے قبہ یعنی خیمہ لگا ہوا تھا، آپ اسی میں آرام فرما رہے تھے. سورج ڈھلا تو قصوہ اونٹنی پر سوار ہو کر وادی ارنا میں تشریف لائے. لوگ آپ کے گرد جمع تھے، آپ نے ان کے اندر کھڑے ہو کر خطبہ دیا. اللہ کی حمد و ثنا کی، شہادت کے کلمات کہے، اللہ سے ڈرنے کی وصیت کی. پھر جو باتیں کہیں اس میں آپ نے فرمایا اب یہ وہ دن ہے یعنی منا سے آپ 9 ذی الحج کو عرفات آتے ہیں. عرفات کون سا ہوتا ہے جس میں آپ ٹی وی پر بھی دیکھتے ہیں کہ وہ دکھا رہے ہوتے ہیں کہ کس طرح سارے لوگ بڑے سے میدان میں جمع ہیں، کوئی پہاڑ پہ بیٹھا ہے، کوئی کہیں کھڑا ہے. اور اس دن وقوف عرفہ کا دن ہوتا ہے جس میں لوگ کھڑے ہو کر اللہ سے خوب خوب دعائیں کرتے ہیں. اس میں نہ تسبیحات ہے اس طرح سے، نہ کوئی اور چیز ہے. آج کا دن جو ہے وہ دعاؤں کا دن ہوتا ہے. آپ نے فرمایا لوگوں میری بات سنو. اب یہ آپ ایسے سنیں جیسے آپ سے کہا جا رہا ہے. یہ بات یہ صرف ان لوگوں کے لیے بات نہیں تھی، یہ جب سنو کا لفظ ہے تو یہ رہتی دنیا تک کے لیے ہے. لوگوں میری بات سنو، مجھے نہیں معلوم غالباً میں تم سے اس سال کے بعد اس مقام پر کبھی نہیں مل سکوں گا. تمہارا خون، تمہارا مال، تمہاری آبرو ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہے جس طرح آج کے دن کی، موجودہ مہینے کی، موجودہ شہر کی حرمت ہے. سن لو جاہلیت کی ہر چیز میرے پاؤں تلے رون دی گئی. جاہلیت کے خون بھی ختم کیے گئے اور ہمارے خون میں سب سے پہلا خون جسے میں ختم کر رہا ہوں وہ ربیعہ بن حارث کے بیٹے کا خون ہے. اور جاہلیت کا سود ختم کر دیا گیا. ہمارے سود میں سب سے پہلا سود جسے میں ختم کر رہا ہوں وہ عباس بن عبد المطلب کا سود ہے. اب یہ سارے کا سارا سود ختم ہے. ہاں عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو کیونکہ تم نے انہیں اللہ کی امان کے ساتھ لیا ہے اور اللہ کے کلمے کے ذریعے سے ان کی شرمگاہیں حلال کی ہیں. ان پر تمہارا حق یہ ہے کہ وہ تمہارے بستر پر کسی شخص کو نہ آنے دیں جو تمہیں گوارا نہیں ہے، اور اگر وہ ایسا کریں تو تم انہیں مار سکتے ہو لیکن سخت مار نہ مارنا. اور تم پر ان کا حق یہ ہے کہ تم انہیں معروف طریقے سے کھلاؤ اور پہناؤ. اور میں تم میں ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر تم نے اسے مضبوطی سے پکڑے رکھا تو اس کے بعد ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، اور وہ ہے اللہ کی کتاب. اور تم سے میرے متعلق پوچھا جائے گا تو تم کیا کہو گے؟ صحابہ نے کہا ہم شہادت دیں گے کہ آپ نے تبلیغ کر دی، پیغام پہنچا دیا اور خیرخواہی کا حق ادا کر دیا. یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھاتے اور لوگوں کی طرف جھکاتے ہوئے فرمایا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ گواہ رہنا. اس خطبے میں آپ نے مزید کئی امور بیان فرمائے اور جب فارغ ہوئے تو آپ پر اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نازل ہو گیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بحیثیت دین پسند کر لیا ہے. لہٰذا یہ نعمت اور سعادت کا دن تھا جس دن اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین کی طرف رہنمائی فرمائی. قرآن اور حدیث اور جو آپ کی ذمہ داری تھی وہ آپ نے پوری کی. لہٰذا ہمارے لیے دین پر عمل کرنا سعادت ہے. کسی بھی دینداری کو کرنا، اس کی خدمت کرنا، اس کا کام کرنا، اس پر عمل کرنا، اس کا نشر کرنا، اس کو اپنے لیے سعادت اور نعمت قرار دیں، نہ کہ یہ کہ اس کو مصیبت سمجھنا کہ کیا مشکل ہے اب ہم پردے بھی کریں، کیا مشکل ہے ہر تھوڑی دیر کے بعد نماز بھی پڑھیں، کیا مشکل ہے کہ اچھا ہم اپنی مرضی نہیں کر سکتے. تو یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں پروٹیکشن دی ہوئی ہے ہر طرح کے
مصیبتوں سے بچایا ہوا ہے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ نہیں کرنا، اس کا مطلب ہے ہمیں کسی مصیبت سے بچایا جا رہا ہے. تو یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کیئر ہے، محبت ہے، یہ جو انداز ہے، یہ بہت ہی خوبصورت انداز ہے، اور حج پر بہت بڑا شکر واجب ہے. شکر ہے ہمیں خود نہیں در بدر اس طرح چھوڑ دیا گیا، جیسے کہ آپ دوسرے مذاہب میں دیکھتے ہیں یا دیگر غیر مسلموں کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اور کوئی ان کی رہنمائی نہیں ہوتی، اور ابھی ان کو یہ بھی نہیں اندازہ کہ آخرت میں ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. خسارہ ہی خسارہ، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. اس لیے جو ہم پر پابندیاں لگی ہوئی ہیں یہ اصل میں پابندی نہیں ہے، یہ ہماری کیئر ہے، یہ ہمارا وہ ایک انداز ہے کہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا اور آخرت میں ہر طرح کے مصائب سے بچایا ہوا ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ آپ کیا پوچھ رہے ہیں کہ کیا میرے بارے میں کیا ہے تمہارا معاملہ. تو سب نے کیا گواہی دی؟ آپ نے ہم تک پیغام پہنچا دیا ہے، آپ نے ہماری خیر خواہی کا حق ادا کیا ہے، اور یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. اگر آپ دیکھیں آج کہ پوری دنیا میں کتنے غیر مسلم ہیں جن کو ہم جانتے بھی ہیں اور جن کو ہمارے ارد گرد بھی ہیں، جیسے بعض دفعہ ہمارے اپنے ملک میں کسی کچی بستی میں غیر مسلم رہ رہے ہوتے ہیں، ہمارے اپنے گھر میں کام کرنے والے غیر مسلم ہوتے ہیں. اگر وہ کہیں تو کیا ہم نے ان تک پیغام پہنچا دیے؟ کیا ہم نے اپنے رشتہ داروں، اپنے محلے داروں، اپنے ملک، اپنے شہر، اپنی دنیا میں کیا خیرخواہی کا حق ادا کر دیا؟ اور خیرخواہی کا حق ادا کرنے کے لیے بڑی تکلیفیں اٹھانا پڑتی ہیں. کہنے کو آپ بڑے سچے ہوتے ہیں، آپ دوسرے کے لیے بڑے مخلص ہوتے ہیں، لیکن دوسرا شخص آپ پہ شک کر رہا ہوتا ہے، دوسرا شخص آپ کو باتیں سنا رہا ہوتا ہے، آگے سے آپ کے ساتھ برا رویہ کر رہا ہوتا ہے. تو یہ جو شخص بھی خالص دین پر عمل کرے گا وہ تکالیف سے گزرے گا. یہ ایک سنت ہے جو ہوگی. اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا کوئی بھی صحابہ کرام ہو، ان کی زندگی کا آپ نے دیکھا کہ کیسے وہ مارے کھا رہے ہیں، کیسے ان کو تپتی ریت پہ لٹایا جا رہا ہے، کیسے ان کے ساتھ جو ہے وہ سلوک ہو رہا ہے. اس کے باوجود انہوں نے اپنے کام اور اپنی ذمہ داری کو نہیں چھوڑا. اسے کبھی یہ نہ سمجھیں کہ پھولوں کی سیج ہے، ہم بس پڑھ لیں گے اور جو سنے گا سنا دیں گے، جو نہیں سنے گا اس سے ویسے ہی ہمارا ہاتھ اٹھا لیں گے. ہم اپنا کام کرتے جائیں اور اللہ سے آسانیوں کے ساتھ مانگیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے راستے آسان کر دیں. قدرت کے بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دی، پھر اقامت کہی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت ظہر کی نماز پڑھائی، پھر اقامت کہی. اب آپ نے 2 رکعت عصر کی نماز پڑھائی. اب ذرا نوٹ کرتے جائیں کیونکہ انشاءاللہ جانا جب اللہ نصیب کرے گا تو آپ کو پتا ہو کہاں کیا ہو رہا ہے. اب یہ عرفات کا میدان ہے، یہاں جمع صلاتین ہوتی ہے کیونکہ آپ کا زیادہ وقت عبادت میں گزرتا ہے، تو یہاں ظہر عصر کی 2 رکعت پڑھی جاتی ہیں ملا کر. دونوں کو ظہر کے وقت میں آپ نے جمع تقدیم کے طور پر اکٹھا کیا، اور ان دونوں کے درمیان کوئی نماز نہیں پڑھی، کوئی نوافل نہیں ہو رہے اب یہاں پہ. پھر جائے وقوف پر تشریف لائے. وقوف کیا ہوتا ہے؟ کھڑا ہونا. اونٹنی کا شکم چٹانوں کی جانب کیا اور قبلہ رخ مسلسل وقوف فرمایا، یعنی کھڑے رہے، آپ کھڑے ہو کر خوب دعائیں کی جہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا اور تھوڑی زردی چلی گئی. پھر روانہ ہو کر مزدلفہ تشریف لائے اور وہاں مغرب اور عشاء کی نماز 1 اذان اور 2 اقامت سے پڑھی، اور درمیان میں کوئی نماز نہیں تھی. عرفات کا جو دن ہے وہ دعاؤں کا دن ہے، کھڑے ہو کر سب لوگ دعائیں کرتے ہیں. مغرب کے وقت تک دعائیں کی جاتی ہیں، مغرب کی اذان ہو جاتی ہے، لیکن وہاں پر نماز نہیں پڑھی جاتی، بلکہ مزدلفہ آنے کے بعد مغرب اور عشاء ایک ساتھ کی جاتی ہے. اب چاہے آپ رات کو 3 بجے پہنچے ہیں، صبح کے 4 بجے پہنچے ہیں آپ مزدلفہ، لیکن وہ اسی وقت ادا نماز ہوگی مغرب کی اور عشاء کی. اب یہ ایسا کیوں ہوتا ہے جبکہ مغرب کا وقت تو قضا ہو گیا؟ کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب کہا کہ یہاں نماز پڑھو تو ہم پڑھ لیں، جب کہا نہیں پڑھو تو نہیں پڑھیں. کیونکہ اطاعت کس چیز کا نام ہے؟ عبادت کس چیز کا نام ہے؟ کہ جب کہا جائے تو کیا جائے، جب روک دیا جائے تو رک جایا جائے. تو سبحان اللہ کہ یہاں عرفات میں مغرب ہو جاتی ہے، لیکن تمام حاجی جو ہیں وہ سفر کرتے ہیں کیونکہ بہت رش ہوتا ہے، اس لیے جاتے جاتے بعض دفعہ 2، 3، 4 بج جاتے ہیں آپ کو، لیکن وہاں جا کے پھر سب لوگ ادا نماز مغرب اور عشاء ملا کر پڑھتے ہیں. پھر آپ مزدلفہ میں لیٹ گئے اور طلوع فجر تک لیٹے رہے. یہ بھی سنت ہے کہ وہاں آپ مغرب عشاء پڑھ کے پھر جتنا بھی ٹائم آپ کو ملے اس میں آپ لیٹ جائیں. لیٹتے کہاں پر ہیں؟ کھلا میدان ہوتا ہے، کوئی دری بستر نہیں ہوتا، اپنی چٹائی بچھائیں، جہاں مرضی لیٹ جائیں. ہر طرف لوگ بکھرے ہوئے نظر آتے ہیں کیونکہ کوئی پراپر جگہ نہیں ہوتی ہے وہاں پر، ایسے ہی جیسے آپ کہیں پہ بھی سڑک کے کنارے ایک اپنی چٹائی ڈال لیں اور ہو جائیں. تو اس حج کا سفر ایک نہایت ہی عمدہ سفر ہوتا ہے جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے آپ صرف جو ہے وہ پھر رہے ہوتے ہیں، جگہ جگہ جا رہے ہوتے ہیں. نہ خیمہ ہے، نہ بستر ہے، نہ آرام ہے، نہ کچھ ہے. رش کے درمیان میں پڑے ہوتے ہیں لوگ، بعض دفعہ آپ کے اوپر سے گزر رہے ہوتے ہیں، کھلانگ کے آپ کو جا رہے ہوتے ہیں کیونکہ کوئی جگہ نہیں ہوتی. اس طرح سے ہر شخص کو جہاں جگہ ملتی ہے وہاں پر ہے.
پھر آپ صبح تڑکے فجر کی نماز آپ نے پڑھی اور مشعر حرام آ گئے. وہاں قبلہ رخ ہو کر دعا، تکبیر، تحلیل اور توحید کے کلمات کہتے رہے یہاں تک کہ خوب اجالا ہو گیا. اس کے بعد سورج طلوع ہونے سے پہلے مینا کے لیے روانہ ہوئے اور جمرہ کبریٰ پر آ کر 7 کنکریاں ماری. ہر کنکری کے ساتھ تکبیر کہتے جاتے تھے. اس جمرے کو کنکری مارنے تک آپ لبیک پکارتے رہے اور کنکری مارنے کے ساتھ ہی تلبیہ ختم کر دی. نیز اس جمرے کے پاس ٹھہر کر آپ یہ بھی فرماتے رہے کہ مجھ سے اپنے اعمال حج سیکھ لو، غالباً میں اس سال کے بعد حج نہیں کر سکوں گا. گویا کہ ہمیں پتہ چلا کہ جتنے بھی دین کے ارکان ہیں وہ ہمیں اللہ، اس کے رسول سے ہی سیکھنے ہوں گے، قرآن سے ہی سیکھنے ہوں گے، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی اور ذریعہ نہیں ہے. کوئی عالم، کوئی اور شخص، کوئی اور کتاب، کوئی اور فلسفہ ہمیں دین نہیں سکھا سکتا. اور اسی طرح سے یہ بھی پتا چلا کہ اگر کوئی شخص عمرہ حج پر جائے تو اسے وہ مناسک سیکھ کر جانے چاہیے اور ہر شخص کو سیکھنے چاہیے. یہ نہیں ہے گروپ میں ایک شخص تو سیکھ لے، جا کے ٹریننگ لے لے اور باقی لوگ کہیں کوئی بات نہیں، جو یہ کرے گا وہ ہم کر لیں گے. اور یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کہیں ہاں بس وہ ہم نے کتاب پڑھی تھی اس میں پتہ چل گیا. نہیں، پتہ ایسے نہیں چلتا. ہمیں بار بار وہ چیزیں، کیونکہ جب ہم شروع میں جاتے ہیں تو بغیر سیکھے چلے جاتے ہیں اور واپس آ کے حسرت کرتے رہتے ہیں کاش ہم نے اچھا حج کر لیا ہوتا، کاش ہم نے اچھا عمرہ کر لیا ہوتا اگر ہمیں پہلے پتا ہوتا. پھر آپ مینا میں اپنے ڈیرے پر تشریف لائے اور اپنے دست مبارک سے 100 میں سے 63 اونٹ نہر کیے. ہم سے ایک بکرا نہیں ہوتا. آپ نے آ کے کیا کیا؟ 63 اونٹ آپ نے ذبح کیے. پھر اسی طرح ہر اونٹ کا ایک ایک ٹکڑا ہانڈی میں ڈالا جسے آپ نے اور لوگوں نے اس کا گوشت تناول کیا اور شوربہ بھی پیا. اس سے پتہ چلا کہ جو ہم قربانی کا گوشت کرتے ہیں وہ خود بھی کھا سکتے ہیں اور دوسروں کو بھی دے سکتے ہیں، گویا کہ سب اسے استعمال بھی کیا جا سکتا ہے. جیسے کہ آپ نے ہر اونٹ سے ایک ایک بوٹی لے لی تھی اور اپنے ساتھیوں کو بھی کھلایا اور خود بھی کھایا. پھر آپ نے اپنے کپڑے پہنے اور خوشبو لگائی اور اس کے بعد سوار ہو کر بیت اللہ تشریف لائے. یعنی اب احرام جو تھا وہ قربانی، جس کو ہمارے ہاں عید کا دن کہتے ہیں، 10 ذی الحج ہوتا ہے. یہاں پر عید جیسے ہوتی ہے تو وہاں پر بھی کیا ہے کہ جب قربانی ہو جاتی ہے تو احرام کھل جاتا ہے اور آپ اپنے نارمل کپڑوں میں آ جاتے ہیں. اس کے بعد آپ نے طواف افاضہ کیا. طواف افاضہ کیا ہے کہ مینا میں آپ ہیں، وہاں پر آپ نے قربانی وغیرہ کی، اس کے بعد آپ خانہ کعبہ آتے ہیں، وہاں آ کے طواف کرتے ہیں جسے طواف افاضہ کہا جاتا ہے. یہ طواف حج کے لیے مسٹ ہوتا ہے. اگر کسی کا یہ طواف مس ہو جائے تو اس کا حج مکمل نہیں ہوتا ہے. لیکن صفا مروہ کے درمیان آپ نے سعی نہیں کی تھی، جیسا کہ ہم نے پہلے دیکھا تھا کہ عمرے میں تھا کہ طواف بھی تھا اور سعی بھی تھی. لیکن اس طواف میں جو ہے وہ سعی نہیں ہے، لیکن یہ ایک لازمی طواف ہے. اس کے بعد ظہر کی نماز پڑھ کر بنو عبد المطلب کے پاس آئے. وہ لوگ زمزم پلا رہے تھے. آپ نے فرمایا بنو عبد المطلب تم لوگ پانی کھینچو، اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ لوگ تمہارے پانی پلانے کے اس کام میں تمہیں مغلوب کر دیں گے تو میں بھی تم لوگوں کے ساتھ کھینچتا. چنانچہ انہوں نے آپ کو ایک ڈول پانی دیا اور آپ نے اسے پیا. گویا طواف کرنے کے بعد آب زمزم پیا جاتا ہے اور اس کے بعد مقام ابراہیم پر 2 نفل پڑھے جاتے ہیں. تو یہ ہے وہ چیز کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حج کر کے دکھایا، ایک ایک رکن کر کے دکھایا کہ کیسے، کب، کہاں کیا کرنا ہوگا. اس کے بعد آپ مینا واپس آ گئے کیونکہ پھر مکہ میں رہنا نہیں ہوتا. صرف ہم طواف کرنے جاتے ہیں، مکہ میں طواف افاضہ کیا اور واپس مکہ وہ جو مینا میں خیمہ ہوتا ہے وہاں واپس آیا جاتا ہے اسی دن. پھر اس کے بعد آپ مینا واپس آ گئے اور وہاں ایام تشریق یعنی 11، 12، 13 ذی الحج تک ٹھہر کر تینوں جمرات کو روزانہ سورج ڈھلنے کے بعد کنکری مارتے رہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم النحر یعنی 10ویں تاریخ کو بھی ایک خطبہ دیا. پھر ایام تشریق کے درمیانے دن 12 ذی الحج کو بھی ایک خطبہ دیا جس میں خطبہ عرفہ کی باتوں کی تاکید فرمائی اور مزید نصیحت بھی کی تھی. ام المومنین حضرت عائشہ کو ان کے بھائی حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر کے ساتھ بھیجا کہ انہیں تنعیم سے عمرہ کروا کر لائیں. انہیں کیوں الگ سے بھیجا؟ اس لیے کیونکہ حضرت عائشہ جب آئی تھیں تو ان کو حیض شروع ہو گیا تھا، لہٰذا وہ جو شروع کا عمرہ تھا وہ نہیں کر سکی تھی. حائضہ تمام چیزیں کرے گی سوائے طواف کے یا ایسے جو کام مسجد کے اندر ہوتے ہیں وہ نہیں کر سکے گی، لہٰذا یہ طواف نہیں کر سکتی تھی حیض کی وجہ سے. تو اس لیے ان کے بھائی جب سب لوگ ہو گیا، جب حج مکمل ہو گیا تو پھر ان کے بھائی کو بھیجا کہ آپ جا کے ان کو عمرہ کروا لائیں. خود کیوں نہیں گئے؟ بھائی کو کیوں بھیجا حضرت عائشہ کے ساتھ؟ اس لیے کیونکہ اگر آپ چلے جاتے تو یہ چیز سنت بن جاتی کہ اچھا ایک دفعہ حج کرنے کے بعد دوبارہ عمرہ بھی کرنا ہوتا ہے، لہٰذا آپ نے ان کے بھائی کو بھیجا. پھر انہوں نے احرام باندھا، عمرہ کیا. پھر سحری کے وقت ابطح میں آ گئی. ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر خوابیدہ رہے. پھر حضرت عائشہ آ گئیں تو کوچ کا اعلان کیا اور سوار ہو کر خانہ کعبہ تشریف لے گئے. طواف وداع کیا اور فجر کی نماز پڑھی.
طواف وداع وہ طواف ہوتا ہے کہ جب آپ واپس اپنے ملک آ رہے ہوتے ہیں تو جو آخری طواف کیا جاتا ہے اسے طواف وداع کہا جاتا ہے، کیونکہ جب آپ وہاں جاتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی میزبانی فرماتے ہیں، آپ کو عبادت کی توفیق دیتے ہیں، تو ایک طرح سے آپ رخصت ہوتے ہوئے جیسے میزبان کے ساتھ آپ ملتے ہیں، تو اسی طرح طواف وداع کیا جاتا ہے۔ آپ نے فجر کی نماز پڑھی، پھر زیریں مکہ سے نکل کر مدینے کا رخ کیا۔ جب مدینہ قریب آ گیا اور اس کے آثار دکھائی دینے لگے تو آپ نے 3 بار اللہ اکبر کہا، پھر فرمایا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر آئبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق اللہ وحدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہت ہے، اسی کے لیے تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ہم پلٹنے والے، توبہ کرنے والے، عبادت گزار، سجدہ کرنے والے اور اپنے رب کی تعریف کرنے والے ہیں۔ اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اپنے بندے کی مدد کی اور تنہا ساری جماعتوں کو شکست دی۔ سبحان اللہ، کیا عمدہ تعریف ہے، کیا عمدہ تعریف ہے کہ اس بادشاہت والے نے اکیلے تنہا ہی ساری کامیابیاں ہمیں عطا کی۔ کیونکہ بظاہر ہم سمجھتے ہیں نا ہم بڑی ایفرٹ کر رہے ہیں، ہم بڑی مصیبتیں کاٹ رہے ہیں، ہم دیکھو کتنی محنت سے ہم نے یہ کیا، لیکن اس سے ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہماری جو محنت ہے یا ایفرٹ ہے وہ بہت کم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری تھوڑی سی کوشش میں زیادہ مدد کر کے ہمیں کامیابی تک لے آتے ہیں۔ کیا ہمارے لیے آسان ہے اتنے بڑے قرآن کے ترجمے کو سمجھنا، اور اسے جبکہ ہمیں کوئی عربی نہیں آتی، ہمیں کوئی نہیں پتا چلتا کہ کیا ہے، لیکن پھر اس قابل ہو جانا کہ ہم قرآن کو ایسے پڑھیں جیسے ہم اردو میں پڑھ رہے ہوں۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل اور کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس طرح سے اپنی زبان، اپنے کلام کو سمجھنے کا موقع دیا کہ ہم اسے نہ صرف یہ کہ سمجھ پاتے ہیں بلکہ اسے اس کے انجوائے کرتے ہیں اور آگے پڑھانے کے قابل بھی ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے نصر عبدہ، اپنے بندے کی مدد کرتا ہے جب وہ اس کے راستے میں آ جاتا ہے۔ لیکن کتنے لوگ ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس مدد کو دیکھ پاتے ہیں، اور کتنے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو ہی کریڈٹ دیتے رہتے ہیں کہ میں یہ اور میں وہ۔ اس لیے ہمیشہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک کہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے دل میں اپنے لیے کوئی بڑائی آ رہی ہے، یا اپنی کسی ایفرٹ پہ بہت اپنا ناز آ رہا ہے، یا اپنا آپ بڑا مظلوم لگ رہا ہے، یا اپنی قربانیاں بہت لگ رہی ہیں آپ کو، تو فوراً کہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، حتیٰ کہ میں اپنے آپ کو بھی شریک نہیں کرتی، اپنے آپ کو بھی اس سے منہا کریں۔ اسی طرح اگر کہیں پر آپ کو کسی کے ساتھ نیکی کرنے کے بعد، کسی کا کام کرنے کے بعد یہ احسان اپنے آپ میں لگتا ہے کہ دیکھو میں کتنی نیکیاں کرنے والی ہوں، دیکھو میں فلاں کے لیے بھی کرتی ہوں، فلاں کے لیے، یا کوئی ایسی نیت کی جھول آتا ہے، یا کوئی ایسا لگتا ہے کہ میں فلاں کے لیے تو کر سکتی ہوں کیونکہ وہ مجھے محبوب ہے، ہاں اس کے لیے نہیں کر سکتی کیونکہ وہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ بھی جو ہم پک اینڈ چوز کرتے ہیں کہ جہاں نیکیاں زیادہ چانس ہوتا ہے کہ ہم کسی کے کام آ سکیں، وہاں ہم اپنی مرضی کر جاتے ہیں، یا کسی خاص کے لیے کرتے ہیں، تو اس سے بھی کہیں کہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، یا اللہ جو آپ نیکی کا موقع مجھے دیں گے میں اس میں حاضر ہوں، اور آپ کے لیے کوئی شریک نہیں ہے۔ یعنی میں کسی پر کوئی احسان جتانے کے لیے نہیں کر رہی، اس لیے نہیں کر رہی کہ کوئی میری دوست ہے اس لیے کر رہی ہوں اور فلاں کوئی غیر ہے، بلکہ جو بھی ہے، چاہے وہ دوست ہے، چاہے دشمن ہے، چاہے دل چاہتا ہے یا نہیں چاہتا ہے، میں اس کے لیے حاضر ہوں۔ تو لبیک اللہم لبیک جو ہے یہ اپنے آپ سے بھی کہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ جو ہے یہ صبح شام اس کی تسبیح پڑھنا شیطان سے بچانے کا بھی ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس آ کر مدینے میں قیام فرمایا، اور 23 سال پہلے آپ نے جو دعوت شروع کی تھی اس کی کامیابی اور اللہ کے دین میں فوج در فوج لوگوں کے داخلے کا جو منظر آپ کے رب نے آپ کو دکھایا، اس پر اس کی حمد و تسبیح کرتے رہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیسے دکھایا وہ منظر کہ وہی مکہ جہاں سے نکلے تھے، وہی مکہ جہاں پر کل تک جو ہے وہ جہالت کا راج تھا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان ساری توحید پرستوں کو وہاں جمع کیا اور انسان کو اپنی محنت دکھائی۔ تو کیا دل خوش ہو جاتا ہے کہ جب بہت سارے لوگ توحید پرستی، اور آج آپ دیکھیں اسی مکہ میں جا کر کے کیسے کھچا کھچ بھرا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر وہ رونقیں بحال کرے کہ کس طرح سے ہے کہ وہی مکہ وہی مدینہ ہے جہاں پر آپ نے تکالیف اٹھائیں اور آج وہاں پر لوگ شوق سے جاتے ہیں۔ اس دوران بعض وقوت کا آپ نے استقبال بھی کیا اور حضرت اسامہ بن زید کو 700 فوجیوں کے ساتھ تیار کیا، حکم دیا کہ علاقہ بلقا اور داروم کی فلسطینی سرزمین سواروں کے ذریعے سے روند کیا ہو۔ یہ لشکر روانہ ہو کر مدینے سے 3 میل دور مقام جرف میں ذخیرہ مزن ہوا۔
لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے متعلق تشویشناک خبروں کے بسبب وہیں رک کر نتیجے کا انتظار کرنے لگا۔ اللہ کا فیصلہ یہ ظاہر ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی اور یہ لشکر حضرت ابو بکر صدیق کے عہد خلافت کی پہلی فوجی مہم کی شکل اختیار کر گیا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو اپنا مشن آپ کے ذمہ لگایا تھا اس کو آپ نے کیا ہی خوب نبھایا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نصیب فرمائے، ہمیں سیرت نبوی عطا فرمائے اور ہم سے بہترین دین کا کام لیتا رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔